کہ اے کاش آپ کے ہاتھوں میں اس فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب کے بجائے جن میں موضوع تک روایتیں، ضعیف روایتیں، قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے دین کا پورا توازن مجروح ہوتا ہے، تو اس کے بجائے اے کاش آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوتی اور آپ مسجد میں لوگوں کو بلا کر یہ کہتے کہ آئیے آج ہم آپ کو سورہ رات سناتے ہیں۔ آپ سے پوچھا ہے، کہا یہ براہ راست غامدی صاحب کے سامنے بات رکھیں کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اپنا نصاب قرآن مجید بنانا چاہیے ہے، دوسری جانب غامدی صاحب ایک دن تو قرآن کا درس دیتے ہیں لیکن اگلے دن اپنی ہی کتاب کا درس دیتے ہیں، تو پھر ان کے اس طرز عمل میں اور تبلیغی جماعت کے طرز عمل میں کیا فرق ہے؟ تبلیغی جماعت کے کام کو میں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو اللہ کے دین کے مخلص خادم سمجھتا ہوں، میری کوئی بری رائے نہیں ہے، البتہ کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے ان کی، وہ میں ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں اور یہاں بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں تو اب بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میری ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بندوں کے اوپر، وہ اپنے ماحول میں ڈالی ہے، اپنے مورچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں ڈالی گئی، ان کو اپنے تبلیغی نظام میں اس صورتحال کی اصلاح کرنی چاہیے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد قرآن مجید ہے، یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے، رسول اللہ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو آدمی بھی خدا کی وعید سے بچنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، اور دعوت کے لیے بھی فرمایا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ ان کے ہاں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی امکان نہیں اس بات کا، یعنی ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے آپ کے، قرآن سنائیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، یہی دین کی دعوت ہے، یہ قرآن نے خود حکم دے دیا اس بات کا، اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فضائل کی کتابیں اور بالکل جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی کتاب ہاتھ میں پکڑیں، اس کے پڑھنے کا لوگوں میں شوق پیدا کریں اور اسی کے لیے کام کریں۔ اور تیسری بات جو ان کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں تبلیغ تدریج سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پورا کا پورا دین لوگوں کو سکھانے کا اہتمام کیجیے، جو لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں وہ پھر پہلے ہی جماعت میں نہ پڑے رہیں، ان کو پورا دین سکھائیے۔ یہ میری 3 مؤدبانہ گزارشات ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، ان کی خدمت میں بھی ایسے ہی عرض کر دیتا ہوں جب ان کے علماء سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی ان کی خدمت میں یہ باتیں اگر معقول ہیں تو عرض کر دیجیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے ساتھ رجوع کے لیے، قرآن مجید کی طرف، قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سب کے لیے مختلف دینی طبقات، مختلف علماء، مختلف تحریکیں شب و روز محنت کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ انہی میں ایک بہت نمایاں نام تبلیغی جماعت کا ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اس پورے منہج کو، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، جو اس کے اثرات اور ثمرات اور نتائج ہیں، اور یہ تحریک کے جو خد و خال ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑی محبت کی نظر سے، بہت عزت کی نظر سے، بڑے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس کی ابتدا کی۔ مولانا الیاس کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا، ملت کا، مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی ان کے خاص طور پر نیچے کے طبقات کا ایسا درد ہے ان کے دل میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، مولانا سید سلیمان ندوی نے بیان کیا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ علامہ اقبال نے سید صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ خانوادہ علماء کے آخری چشم و چراغ ہیں، شبلی کے شاگرد، سیرت النبی کے مصنف۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا اور خیال ہوتا تھا کبھی کہ مولانا الیاس سے ملاقات ہو، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی پہچان لیا اور اس کے بعد یہ موقع دیکھ کر کہ دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا۔ تو اگرچہ الفاظ کو میں دیکھوں یا ان کے طرز بیان کو دیکھوں تو اس میں جو خوبیاں ہم تلاش کرتے ہیں، ربط و نظام دیکھتے ہیں یا کوئی فصاحت بلاغت دیکھتے ہیں، وہ کچھ تو نہیں تھا، لیکن درد ایسا تھا کہ میں بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہے تھے۔ تو جب اخلاص اس درجے میں ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ میوات میں جہاں سے اس دعوت کی ابتدا ہوئی ہے، لوگوں کا کیا حال تھا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگ کلمہ بھول چکے تھے، ان کو صرف یہ معلوم تھا کہ ان کے آباء میں کوئی مسلمان ہوا تھا، یعنی اسلام کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی مبالغہ ہے، میں نے خود پنجاب کے دیہات میں بعض جگہوں پہ دیکھا کہ کہیں گئے تو مسجد میں جانوروں کی بھیڑیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص نہیں کہ جس نے کبھی مسجد کھول کر دیکھی ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال بعض جگہوں پر یہاں بھی نظر آتی ہے، وہاں پورے علاقے میں تھی۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا شروع کی، اور اس میں تکلیفیں سہی، لوگوں کا برا رد عمل دیکھا، اور اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے یہ خیال کیا کہ کوئی 5-7 باتیں جن کو وہ 6 نکات کہتے ہیں، یہ لوگوں کو پہنچانی چاہیے۔ آپ ان 6 نکات کو دیکھیے، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر آپ انگلی رکھ سکیں یا اعتراض کر سکیں۔ یعنی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا کچھ شعور اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، وہ کوئی علمی تحریک لے کے نہیں اٹھے تھے۔ یعنی جو ہمارے ہاں کی دین کی علمی روایت ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے، عام لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے اٹھے تھے، اور یہ ان کے پیش نظر مقصد تھا، جس کو انہوں نے ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ یعنی اس سے دونوں مقاصد حاصل ہوئے، لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا کی جائے کہ وہ کچھ اپنے گھر سے نکلیں، وہ اپنے اندر لوگوں تک دین پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں، وہ دیہات میں جائیں، وہ چھوٹے لوگوں سے بات کریں، کوئی علمی مسائل نہ چھیڑیں، کوئی حاضر ناظر کی بحثیں نہ کریں، کوئی نور بشر کے قصے نہ سنائیں، لوگوں کے سامنے کوئی یہ ضمیر اور اس کا مرجع، اس کی گفتگویں نہ کریں، جو عام طور پر روایتوں کے باہمی تعلق اور قرآن کی آیات کے ناسخ و منسوخ کے قصے نہ چھیڑیں، ان علمی بحثوں سے قطع نظر کر کے دین کی موٹی موٹی باتیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی خدمت کا کام ہے۔ یعنی وہ غریب لوگ، کسان لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ جو دین سے ناآشنا ہو چکے تھے، ان تک بات پہنچانے کا ارادہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک بے شمار لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ یعنی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کو کلمہ پڑھنا آیا، جن کو نماز پڑھنا آئی، جن کا مسجد سے تعلق پیدا ہوا۔ یہ بے پناہ خوبیاں ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے خلوص کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کسی خاص زاویہ نظر یا کسی خاص مذہبی پس منظر میں لوگ ان سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کا مزاج ہے کہ جو آدمی بھی کسی خاص پس منظر سے اٹھے گا، ظاہر ہے کہ اگر وہ دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں کوئی، تو لوگ اس لحاظ سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی مجموعی دعوت کو دیکھیں تو وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، مسجد میں لایا جائے، ان کو کچھ اپنے دین کی طرف رغبت دلائی جائے، اور اس میں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ بڑی سچی بنیاد تھی، یعنی اللہ کی معرفت اور ایمان۔ ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس کی آپ یاری کے بغیر آپ باقی کسی چیز کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ کشت دل میں ایمان کی آبیاری کی دعوت کا ایسا عمدہ ظہور ہوا، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ صوفیہ نے خانقاہیں قائم کی تھی، خانقاہ اپنی ذات میں ایک بڑا اعلیٰ ادارہ تھا۔ تصوف تو میں عرض کر چکا کہ ایک بالکل متوازی دین ہے، لیکن جہاں تک خانقاہوں کا تعلق ہے بطور ادارہ وہ ہر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح طالب علموں کے لیے مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، اسی طرح بڑوں کے لیے خانقاہیں ہونی چاہیے۔ خانقاہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ریفریش کرنے کی جگہ تھی۔ تو انہوں نے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ وہ آدمی لوگوں کو کچھ بات بھی بتاتا ہے، نکل کھڑا ہوتا ہے، اور خود سیکھنے کا عمل بھی کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کو آپ اس کے ماحول سے نکال لیں تو بعض اوقات وہ تبدیلیاں جو برسوں میں نہیں آتی وہ چند دنوں میں آ جاتی ہیں، اور اس کے تجربات ہوئے۔ یعنی بحثیت مجموعی یہ چیزیں تھیں جو خیر ہی خیر تھیں، خیر سے شروع ہوئیں، خیر ہی کا ان پر غلبہ رہا، آج بھی خیر ہی کا غلبہ ہے الحمدللہ۔ تو اس پہلو سے تو میں بڑا قدردان ہوں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ پرفیکٹ کہہ سکیں، اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ تجاویز بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف کسی پیغمبری کی دعوت ہو سکتی ہے
کہ جس پر آپ کوئی انگلی نہ رکھ سکیں. باقی انسان ہے، انسان کام کرتا ہے تو انسان کے جذبات، احساسات، اس کا مذہبی پس منظر اور بے شمار چیزیں جو اس کے ماحول اور تمدن میں ہوتی ہیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے میں نے بارہا یہ کہا ہے اور پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جو بہت ادب، بہت احترام کے ساتھ ان کی قدر افزائی کرتے ہوئے میں نے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد، یعنی وہ 6 نکات زیر بحث نہیں ہیں، اپنی دعوت کی بنیاد اس چیز کو بنایا کہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر کوئی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی. فضائل اعمال ہے یا تبلیغی نصاب ہے یا اس طرح کی کتابیں ہیں. ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تمام بنا روایتوں اور قصوں پر رکھی گئی ہے. یہ بڑی ہی ناقص اور کمزور بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا تھا کہ ہم دعوت کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب قرآن پر رکھیں گے. خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی پیغمبر سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں. تو میں نے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے خلوص کا لحاظ کرتے ہوئے بارہا ان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے کاش آپ کے ہاتھوں میں اس فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب کے بجائے، جن میں موضوع تک روایتیں، ضعیف روایتیں، قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے دین کا پورا توازن مجروح ہوتا ہے، تو اس کے بجائے اے کاش آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوتی اور آپ مسجد میں لوگوں کو بلا کر یہ کہتے کہ آئیے آج ہم آپ کو سورہ رات سناتے ہیں، سورہ کاف سناتے ہیں، آج ہم آپ کو سورہ اسراء سناتے ہیں، اور سادہ ترجمہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے. اس کے نتیجے میں لوگ دین کو اس کی اس شان کے ساتھ دیکھتے جس شان کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے. تو پہلی بات جو میں نے کہی، اور ظاہر ہے کہ آدمی اس کی تمنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑے. دوسری چیز جو اس معاملے میں عرض کی، اور وہی ان کی عزت، احترام، ان کے کام کی قدر کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا کر دینا کہ ان پر ایران توران کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، ان کو ان کے قریبی ماحول میں متوجہ کرنا چاہیے. یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے امریکہ، برطانیہ کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالی گئی. عام آدمی کی حیثیت سے، عام آدمی کی حیثیت سے میرا دائرہ میرا ماحول ہے، میرے بچے، میرے اعزاء، میرے اقربا، میرے دوست، میں جہاں کام کرتا ہوں، جہاں کاروبار کرتا ہوں، تو اس دائرے پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں بعض اوقات لوگ بہت غیر متوازن طریقے سے اپنے کاروبار، اپنی ذمہ داریوں، اپنی ملازمتوں کے تقاضوں کو چھوڑ کر، بعض اوقات یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کر بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے جو دین نے توازن قائم کیا ہے فرائض، واجبات، ذمہ داریوں اور نوافل اور مستحبات کا، وہ مجروح ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کو لازماً لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں یہ خدمت انجام دیں، اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ عام انسان کو تواصو بالصبر، تحقق و تواصو بالصبر، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، حق کی اور حق پر ثابت قدمی کی. تو دائرہ دعوت کو ایران توران تک نہیں پھیلنا چاہیے، بلکہ اس کا سارا عمل اپنے ماحول پہ ارتکاز کر کے ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ 5-4 باتیں آپ نے منتخب کی ہیں، وہ ان میں کوئی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پیغمبر کی بات نہیں ہے، وہ تو چلیے آپ نے اختیار کر لیا. لیکن جس وقت ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے پاس، تو پھر اس کی جامعیت سے دینی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آپ عالم بنائیں، عالم تو ہر آدمی نہیں بن سکتا، اگرچہ انہوں نے اب مدارس وغیرہ بھی قائم کر لیے ہیں، لیکن وہ کام تو خیر باقی علماء بھی کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے پورے دین سے اس کا تعارف ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پوری زندگی کا محور وہی 6 نکات بنا لے اور باقی دین کے حقائق، دین کی فضیلتیں، دین کی ذمہ داریاں، دین کی حکمتیں، ان سے اس کا کوئی ربط پیدا نہ ہو. تو اس کا ایک جامع نصاب بنانا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قصے کہانیوں والا، جس میں قرآن ہو، جس میں دین کی ایک جامع تعبیر ہو
اور اس کے ساتھ احادیث کا ایک اچھا انتخاب ہو جس سے لوگ گزریں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا پورا دین کیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر یہ وسعت پیدا کی جائے کہ وہ فرقہ بندیوں سے اور تعصبات سے بالا تر ہو کر دین کی پوری روایت سے ایک عام آدمی کی سطح پر آشنا ہو جائے۔ یہ تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب لوگ آ گئے ہیں تو اس کے بعد پہلے مرحلے میں تو وہی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ ضرور ہو۔ یہ 3 نکات ہیں جو میں نے ہمیشہ پیش کیے ہیں، اب آپ نے پوچھا ہے تو میں نے ان کو دہرا دیا ہے۔ باقی میرے دل میں ان کے کام کی بہت قدر ہے، بہت عزت ہے، ان کے جذبے کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اس کے اکابر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے اکابر، اپنے بزرگ سمجھتا ہوں۔ یہ جو دوسرا پہلو آپ نے بتایا تھا تجویز اور اصلاح کے طور پہ کہ دائرہ متعین کیا جائے کہ آپ کا جو دعوت آپ نے دینی ہے اس میں آپ کس چیز کے مکلف ہیں یا آپ کی ذمہ داری کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں جو حال میوات کا تھا، یہ افریقہ کے جنگلات میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موزمبیق، تنزانیہ، جہاں جہاں جماعتیں جاتی ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں کے اوپر، تو ہمیں تو پھر مثلا عام لوگ ہی ہیں جو سیکریفائز کریں گے، جماعتوں میں آئیں گے اور وہاں جا کے دین کی دعوت دیں گے، تو اس سے کیا مراد تھا؟ دوسرے نقطے کی میں توضیح چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ جس طرح آپ عام لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے حلقے میں نکلیں اور نکل کر لوگوں کو دین بتائیں اور خود بھی دین کی تربیت پائیں، ایسے ہی آپ علماء کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ مختلف جگہوں پر جائیں، وہ جا کے وہاں اسی طرح کے حلقے قائم کریں، وہاں کے مقامی لوگوں کو اسی طرح سے وہ آمادہ کریں کہ وہ یہ کام کریں۔ تو یہ کام علماء کو کرنا چاہیے، وہ جائیں، چلے جائیں جا کے وہاں کہ اگر کسی جگہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور دوسرا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں ایسے علمی تعلیمی ادارے موجود ہوں جس میں وہاں سے لوگ آ کے دین کے عالم بنیں۔ ہمارے ہاں بہت سے مدارس ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، وہ دین کے عالم بنتے ہیں۔ آپ خود وہ مدرسے نہیں قائم کر سکتے تھے یا ادارے، تو آپ جو دینی ادارے موجود ہیں ان میں ان لوگوں سے رجوع کر سکتے تھے۔ کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، وہاں کی زبان جانتا ہے، وہاں کے لوگوں سے واقف ہے، تو ہر جگہ پر اصل میں وہاں کے مقامی لوگوں ہی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ یہی صحیح طریقہ ہے، اور اگر بھیجنا ہے تو پھر کسی صاحب علم کو بھیجیے۔ ٹھیک ہے۔ عام آدمی کی ذمہ داریوں کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ علماء بننے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں وہ اصل میں اختصاص کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے تمام ذمہ داریوں کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے۔ عام آدمی کو تو اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے، اس کو آپ غیر متوازن راستے پر ڈال دیں گے تو اس سے دین کے سارے توازن کو مجروح کر دیں گے۔ یہ ایک عام صاحب کی طرف سے ہی سوال آیا ہے، اور یہ عام لوگوں کے سوال ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں ہمیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، کہا یہ براہ راست غامدی صاحب کے سامنے بات رکھیں کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اپنا نصاب قرآن مجید بنانا چاہیے ہے، دوسری جانب غامدی صاحب ایک دن تو قرآن کا درس دیتے ہیں لیکن اگلے دن اپنی ہی کتاب کا درس دیتے ہیں، تو پھر ان کے اس طرز عمل میں اور تبلیغی جماعت کے طرز عمل میں کیا فرق ہے؟ دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے، اگر وہ میری پوری بات انہوں نے سنی ہے، کہ ایک ہے دعوت دینی ہے لوگوں کو، عام لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید ہی بنیاد ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ رجوع الی القرآن کی ایک تعبیر ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اختیار کی تھی، بہت اچھی تھی۔ تو اس طرح کے جذبے سے کام کریں۔ ایک چیز ہے دین کی تعلیم کا معاملہ، تو تعلیم تو پورے دین کی دی جائے گی، اس میں ہر چیز زیر بحث آئے گی۔ تو میں اپنی جو کتاب پڑھاتا ہوں اس میں در حقیقت دین کو جس طرح میں نے سمجھا ہے وہ من البدایہ الی النہایہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو اس میں نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ جس وقت قرآن مجید کی اس دعوت سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے پاس آ جائیں تو پھر انہیں پورا دین سکھائیے۔ اچھا، اگر وہ پوری بات آپ سنیں تو اس میں یہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کے سامنے جو چیز رہنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیان سن لیجئے۔ اس وقت ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے تو ہمیشہ یہ آرزو ظاہر کی ہے کہ کاش کچھ ایسے لوگ تبلیغی جذبے کے ساتھ نکلیں جو اسی طریقے سے نماز کے بعد کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کو فلاں سورہ سناتے ہیں، قرآن کا فلاں مقام سناتے ہیں۔ یہ ہے دعوت جو آگے دی جاتی ہے، لوگ اس سے قریب آئے، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ان کی تعلیم کی ضرورت ہوگی، تو تعلیم میں تو بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہت سے فنون سکھائے جاتے ہیں، پھر ہمارے جو دینی مدارس بنتے ہیں
یہ معلوم ہے کہ ان میں صرف ہے اور نحو ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے اور فقہ ہے، 1000 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ میں تعلیم کے مرحلے کا کام کر رہا ہوں، جو دعوت کے مرحلے کا کام ہے. میں نے اس کے بارے میں ان کو بھی یہ مشورہ دیا اور تعلیم کے مرحلے کے بارے میں بھی ان سے یہ کہا کہ وہاں پھر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اسی کو پڑھ کے سناتے رہتے ہیں. جو لوگ ان کے پاس آ گئے، زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گئے، ان کی باقاعدہ تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے. ٹھیک. اچھا قاسم صاحب، یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مسجدوں میں پڑھ کے سنایا جائے تو ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مثلا قرآن کہیں سے اگر کھولا جائے تو اس میں تو بہت غور فکر تفاحص، اس کا پس منظر، بات کہاں سے اٹھی کہاں سے کہی جا رہی ہے، کریکٹر زیر بحث، بنی اسرائیل قصہ، اس طرح آج ہم نے پڑھا، ابھی خاص مارکہ بدر کا زیر بحث ہے. تو وہ 10-15 منٹ میں ہم قرآن سے کیسے بیچ میں سے کوئی ایسی بات لوگوں کو بتائیں کہ وہ دعوت کی بات بن جائے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی مثلا خلاصہ یا کسی عالم نے قرآن پر غور و فکر کر کے کوئی لٹریچر بنا دیا ہے وہ سنا دیا جائے تو لوگوں کو جلدی سمجھ میں بھی آ جائے گا؟ لوگوں نے یہ تجربہ ہی کبھی نہیں کیا. جب وہ یہ ضرورت اپنے سامنے لائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایسے ترجمے ہوں گے کہ جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سنایا تھا. اس وقت بھی پوری دنیا میں اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، ایک سروے کریں کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، غیر مسلم لوگ، تو آپ دیکھیں گے سب قرآن پڑھ کر لا رہے ہیں. تو قرآن مجید کو کبھی اس لحاظ سے ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو وہ جو تفسیریں ہمیں دی گئی ہیں ان کے نیچے قصے اور کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کیا ہے. سادہ ترجمہ قرآن مجید کا اور اچھا ترجمہ آپ کو ہی پڑھ کے سنائیے، پھر دیکھیے اس کے اندر کیا تاثیر ہے، وہ کس طرح گرفت میں لیتا ہے. اور اس میں چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی صورتیں ہیں، درمیانہ صورتیں ہیں، بعض مخصوص مقامات ہیں. قرآن مجید سے انتخاب کریں اور پڑھ کے سنائیں. اس وقت جو چیزیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ معلوم نہیں کہاں ایران توران کے قصے ہوتے ہیں، ان سے کیسے دعوت پہنچ جاتی ہے.